ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ لی ہوئی تھی، اب یہاں سے پروپوزل یہ تھا پاکستان کی سائڈ سے کہ ہم جا کے یہ اسلحہ وہاں سے واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان ادر ورڈز یہ پروپوزل تھا کہ اگر امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہماری مدد کرے تو ہم افغانستان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر یہ ISKP کا اسلام آباد میں حملہ کرنا اور وہ جو پال جونز کا ای میل اور لیٹر اور جو پروپوزل ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ، کیا ان کا بھی آپس میں کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جسے ایگزامن کرنا جو ہے بہت ضروری، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، جیسے عادل راجہ صاحب مسلسل اس حوالے سے کلیمز کر رہے ہیں، خاصے کنٹروورشل اور سینسیشنل کلیم ہے، لیکن کلیم یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ مشرف کا ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گیا تھا امریکہ کے ساتھ، جس میں ان کو کوئلیشن سپورٹ فنڈ بھی ملتے تھے، پیسے بھی ملتے رہتے تھے، لیوریج بھی تھی، پاکستان ایک نان نیٹو پارٹنر بھی بن چکا تھا، اسی قسم کا ایک ریلیشن جنرل عاصم منیر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی ہو جائے امریکہ کے ساتھ، تاکہ اگلے 10-12 سال کے لیے جس طرح سے جنرل سیسی بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسٹریٹجک ایریا کے اندر، جہاں ایک طرف ان کا لیوریج اسرائیل سے ہے، ایک طرف سعودی عرب سے ہے، ایک طرف امریکہ سے ہے، اسی طرح کا ایک ریلیشن شپ ان کا بن جائے اور میں بھی یہاں پر اگلے 10-15 سال کے لیے جب تک میری زندگی عمر ہے میں بیٹھ جاؤں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس اسٹیج کے اوپر سوچنے والی ہیں۔ حکومت کا جو اوور آل فوکس ہے، ایک تو جیسے علینا شگری کی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بے حد بے حسی تھی پمس کے باہر، لیکن اور بھی چیزیں دیکھ لیں، تمام تر جو زور ہے حکومت کی، جتنی بھی انٹیلیجنس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کا تمام تر زور تو پاکستان تحریک انصاف کو کنٹین کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس چیز میں کہ آپ نے ججوں کو، میجسٹریٹس کو، میڈیا کو کس طرح سے آپ نے انفلوئنس کرنا ہے، ورکرز کو پکڑنا ہے، ایکٹیوسٹ کو پکڑنا ہے، ان کی ٹریکنگ کرنی ہے۔ پھر ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہیں جو آپ دیکھیں کہ کم از کم سینکڑوں ای میلیں یہ ڈالتے ہیں ہر ہفتے میں ٹویٹر کو، بیکاز ہر ہفتے مجھے کئی ای میلیں آتی ہیں ٹویٹر کی طرف سے کہ پاکستان کی حکومت نے آپ کے اس ٹویٹ پہ یہ، حالانکہ میرے ٹویٹس دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ٹویٹ غلط تھا، یہ ٹویٹ غلط تھا، یہ پاکستان کے قوانین کے خلاف تھا۔ اور میں ایسے بہت سے اور لوگوں کو جانتا ہوں، فار انسٹنس جو میری لینڈ کے پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں جناب وقار خان صاحب، ان کو میرا خیال ہے ہر دن ہی 1 یا 2 ای میلیں آتی ہیں ٹویٹر کی طرف سے کہ جناب آپ کا یہ ٹویٹ بھی۔ تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جو صرف ٹویٹس کو مینیج کرتے ہیں، پھر ای میلیں لکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فیس بک کو کرتے ہیں، ٹک ٹاک کو کرتے ہیں، یوٹیوب کو میسیجز بھیجتے ہیں، سوشل میڈیا ٹیمز انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں جو الگوریدم کو ڈسٹرب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو مسلسل ٹیگنگ کرتی ہیں، کمیونٹی رپورٹ جنریٹ کرتی ہیں۔ باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا رجیم ہے جس کی تمام تر توجہ میڈیا کو کنٹرول کرنے، PTI کو کنٹرول کرنے اور سب چیزوں کے اوپر لگی ہوئی۔ ان کا کہاں فوکس ہے دہشت گردی کو کرنے میں؟ BLA آئی، ان کو نہ پتہ چل سکا کہ BLA نے حملوں کی تیاری کی ہوئی تھی۔ ابھی یہ بندہ آیا ہے جہاں سے بھی آیا ہے، اس نے جس قسم کا حملہ کیا ہے، ان کے فرشتوں کو نہیں پتہ تھا۔ یہ بات کی ساری کارروائی ہو رہی۔ اور آگے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں ٹیررزم کی ڈیفینیشن ان کی اب کیا ہے۔ اگر یہ شخص یاسر خان دہشت گرد تھا جس نے یہاں پر 31 لوگوں کو مار ڈالا، 170 کو زخمی کر دیا، پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا دنیا کے سامنے، اس نے دہشت گردی کی خون، تو اگر یہ دہشت گرد تھا تو یہ جو میں صابر شاکر، وجاہت سعید خان، ان سب کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے اور فیصلے سنا دیے ہیں ہمیں دہشت گرد کے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب اس رجیم کے پاس دہشت گردی کی کوئی ڈیفینیشن سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پھر اس سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی کی کیا صورتحال ہے؟ شہید ارشد شریف کے قتل آپ نے دیکھا، اس کی کوئی انویسٹیگیشن، کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ اسی ہفتے جو انہوں نے اب ایک نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائی ہے SCC، اس نے دے کے وہ سو موٹو پٹیشن ہی نکال کے باہر پھینکی ہے اس کی فیملی کی، شہید ارشد کی فیملی۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، کبھی آپ کو یاد ہے کہ اس کی کوئی انکوائری ہو سکی؟ وہ آج تک اس کا کوئی معاملہ معمہ سالو ہوا ہو کہ حملہ جو ہے وہ کیوں ہوا، وہ کس نے کیا، کون اس کے پیچھے تھا؟ پھر ابھی ان کی بے حسی کے حالات آپ یہ دیکھیں کہ اسی ٹائم پیریڈ میں جس کے اندر میں بات کر رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے میں، عمران خان کی جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ٹویٹر کے اوپر ملے گی، ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ہے، لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ ہے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹ پرومس کی گئی تھی ریٹن عمران خان کی صحت اور میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے، وہ دے دی گئی ہے، لیکن وہ بڑی ناکافی ہے بیکاز اس میں سے کچھ بھی کلیئرٹی نہیں ہوئی۔ اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پمس کے اندر اور عمران خان کو دیکھنے میں کوئی ریٹنا ایکسپرٹ نہیں تھا، اور میں لاہور سے ریٹنا ایکسپرٹ اور ڈاکٹرز لا سکتا ہوں اور مجھے اس کی اجازت ملنی چاہیے تاکہ میں عمران خان تک مجھے ایکسیس مل سکے، لیکن حرام ہے کہ یہ عمران خان تک ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ایکسیس دینے کو تیار ہے۔
تو نہ تو سسٹم میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ سسٹم کے اندر کوئی انسانی فیلنگ ہے، نہ اس کا فوکس ٹیررزم کے اوپر ہے، سارا فوکس اس کا پالیٹکس کے اوپر ہے. یہ کیسے ریزالو کریں گے اور کیسے کاؤنٹر کریں گے ان ایشوز کو؟ یہ ساری جب میں حالات دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے بڑی مایوسی ہوتی ہے. لیکن اس مایوسی کے درمیان میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس سے مجھے بڑی ایک امید کی فیلنگ ہوئی جب میں نے ٹویٹر کے اوپر پاکستان کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے امیجز بنانے والے جو ویڈیوز بناتے ہیں، جناب بلال اے آئی کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور میں اس کے امیجز آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں. میں نے